بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ویلکم ٹو یور اون شو ہم اور ہماری زراعت۔ ہم نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل آگاہی اور موجودہ انفارمیشن اور جو حالات ہیں اس ٹائم فصلوں کے، ملک کے اور کاروبار کے، اور کیا آگے آ رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے بہتر، اس کے متعلق آپ کو ایک اس نشست میں ہم اس کے متعلق انفارمیشن بھی دیں، پلس جو آپ لوگوں نے اگر اس سلسلے میں کچھ تیاریاں کرنی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بر وقت اطلاع دی جا سکے۔ تو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں ہم اپنے سب سے بڑی فصل جو ہے ہماری گندم، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ گندم میں اس وقت جو سلسلہ ہے کہ کئی علاقوں میں کٹائی ہونے جا رہی ہے، جیسے سندھ ہے جیسے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں داخل ہوں تو وہاں پہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ لیاقت پور میں چولستان کے علاقے میں مارچ سے جو ہے گندم کی خریداری شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں جو ہے گوب کی حالت میں گندم آ رہی ہے، اور اس میں بھی اب مختلف بیماریاں اور مختلف جو پیسٹ ہیں ان کا اٹیک ابھی ہو رہا ہے، تیلا ہو گیا جیسے۔ ان سب کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی خبر یہی ہے جی کہ کل جو پنجاب کی حکومت ہے اس نے 3,900 روپیہ جو پرائس ہے، سرکاری قیمت، اس کو اعلان کر دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ 3,900، 4,000 سندھ نے کیا ہوا ہے، 3,900 پنجاب میں ہو گیا ہے۔ اسی کے لگ بھگ جو ہے مارکیٹ بھی اس ٹائم اسی کے اوپر چل رہی ہے، اور جو فلور ملے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک اچھا اقدام ہے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 4,3900 ٹھیک پرائس ہے، اس میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن ایک سوال جو یہاں پہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرائس ہے، اور ساتھ ہی جو حکومت نے مارچ میں یوکرائن سے جو گندم آ رہی ہے اس وجہ سے کہیں مارکیٹ خراب نہ ہو، اس کا بروقت ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکومت نے بڑی گارنٹیاں مانگی ہیں کسانوں سے کہ جی، میں پڑھ رہا تھا کہ گندم جو سی ہے وہ خشک ہونی چاہیے، اس میں نمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، ہم کوالٹی جو سی ہے وہ دیں گے۔ کیا باردانے کے متعلق بھی کوئی اس قسم کی جو ہے وہ گزارشات کی گئی ہیں کہ باردانہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں کو باردانہ جو ہے وہ وقت پہ پہنچائے، تاکہ وہ اپنی فصل جو ہے اس کو موقع کے اوپر جو ہے وہ کاٹ کر اور آگے لے کے چل سکیں، آپ لوگوں کو مہیا کر سکیں۔ اور ایک بہت ہی ضروری چیز جس میں کہ ملک کی جو خصوصاً پنجاب کی، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ زرعی ہمارا جو محور ہے ہماری تمام زراعت کا، اس میں جو حکومتی ادارہ ہے جسے ہم ایگریکلچر ایکسٹینشن کہتے ہیں، اس نے کیا رول پلے کیا ہے؟ ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا آتا ہے، آپ لوگوں کی تفصیلات آتی ہیں، آپ لوگوں کی ہم سے مشورہ مانگتے ہیں، اور ہمارے جو کال سینٹر ہیں پلس ہمارے فیلڈ ورکر ہیں، ہمارے جو ڈیجیٹل چینل ہیں، اس کے اوپر جو ہمیں جو تفصیلات آ رہی ہیں اس وقت، وہ تفصیلات اس بارے میں بتا رہی ہیں کہ گندم کا اس دفعہ جو رسٹ کی بیماری ہے وہ بہت زیادہ آئی ہے۔ اچھا، یہ رشٹ کی بیماری کیوں آئی یا اس کا بروقت اطلاع کیوں نہیں دی جا سکی؟ یہ ذمہ داری ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی تھی۔ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ اپنے اس رول میں کتنا اس نے مؤثر طریقے سے کردار ادا کیا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ابھی تیلے کا حملہ بھی کافی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ گندم جو ہے ورائٹیاں جو نئی پاس کی گئی تھیں ان کی کیا کارکردگی رہی ہے، جب اس سال کسانوں نے اسے لگایا ہے تو کیا آیا ہے۔ میں کسی ورائٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک چیز جو بڑی کہ ہمیں ڈیٹا کے تحت روز روشن کی طرح عیاں نظر آ رہی ہے کہ نئی ورائٹیاں جو 2018، 19، 20، 21، 22 کی ورائٹیاں تھیں، 21 کی ورائٹیاں تھیں، ان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رسٹ کی بیماری زیادہ آئی ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان اداروں کے اوپر جنہوں نے کہ ان ورائٹیز کو پاس کیا، یا دیکھا کہ کیا ان میں مدافعت ہے ان ورائٹیز میں کہ یہ اس قسم کی بیماریاں، تیلا وغیرہ، کیا اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو تفصیلات آ رہی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کسان مددگار جب ہم بات کرتے ہیں اس فورم سے تو وہ کسی سنی سنائی بات نہیں کر رہے، ہمارے پاس اپنے ذرائع ہیں جن سے کہ ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اور اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے کس بیماری کا اٹیک کہاں پہ زیادہ ہے۔ میں
مثال کے طور پہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اکبر 19 میں اتنی دشت کی بیماری نہیں دیکھی گئی. پیر سباق 15 جو خیبر پختونخوا کی ہے اس میں اتنی بیماری نہیں دیکھی گئی. اس کے مقابلے میں پیر سباق 19 جو ہماری کسان دکان سے لوگوں نے خریدی بھی اور ہم نے دی بھی, اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ورائٹی کے اوپر زیادہ اٹیک ہوا ہے. اسی طرح کچھ ورائٹیز اور ہیں, دلکش ہے جیسے, اس کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے. اور بھی اس طرح کی ورائٹیز ہیں جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سٹا جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوا, خصوصاً جب کہ ابھی وہ دودھیا حالت میں ہے تو اس کے اوپر زیادہ پانی کی زیادتی یا موسم کی وجہ سے کافی جو ہے اس ٹائم مسئلے مسائل آ رہے ہیں. اب یہ کام تھا ان اداروں کا جنہوں نے اس ورائٹی کو منظور کیا, کیا انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا ان کو, یا اگر کیا تھا اور ابھی یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہی ہیں تو میرے خیال سے ابھی ان کو دوبارہ ایک دفعہ ریویو کرنا چاہیے ان چیزوں کا, تاکہ اگلے سال اس قسم کے جو ہمارے گندم کے جو کاشتکار ہیں ان کو اس قسم کی تکلیف نہ ہو. ڈیٹا بہت ضروری ہے جی. میں اس مقصد پہ ہم اسی وجہ سے ہر لمحے چاہے زمین کی تیاری ہو اس سے لے کے بیج لگانا, بیج کے بعد کب اس کو پانی دینا ہے, کتنا پانی دینا ہے, کب آپ نے اس میں یوریا دینا ہے, کس حالت کے اندر اس کی کیا ضرورت ہے, اس تمام کو اگر ہم ریکارڈ کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں بہت ہی مسئلے مسائل اور یہ جو پیسٹیسائیڈ ہیں ان کا استعمال بہت کم ہو جائے گا. تو یہ میں اس میں کافی آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اس کو, تاکہ ان کا تدارک کیا جا سکے. ابھی کیونکہ گندم کی فصل تو چلیں اب ہم نے لگا دی, لیکن اگر یہ 3,900 اور 4,000 جب ہم نے 2,200 پہ خریدی تھی, اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسان سے لے کے 2,200 اور اپنے گوداموں میں رکھ کے اور ملوں کو جب ہم دیں گے تو کیا اس ٹائم وہ قیمت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسانوں کو بھی اس کا جو جائز منافع ہے وہ دیا جا سکے؟ کیونکہ اس وقت 1,700-1,800 روپے یا تقریباً 45% جو ہے وہ قیمت بڑھ چکی ہے جب ہم نے کسان سے لیا تھا. تو کیا اس وقت کسانوں کو نہیں دیا جا سکتا یہ چیز؟ اگر وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 200 ارب روپے بچا لیں گے اپنے خرچے کم کر کے اور یہ پروٹوکول اور ساری چیزیں کر کے, تو پھر کسان پیکج کے اوپر کیوں انہوں نے ضرب لگائی؟ کیا یہ کام پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا تاکہ کسانوں کو جو ہے وہ جو قرضے تھے یا کسان پیکج تھا وہ بچایا جا سکے؟ یہ سوال جو ہے ہمیں اسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ری ایکٹیو موڈ, کہ ہر ایک چیز کی جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ اس ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن ہوتا ہے, تو ری ایکشن میں ہی رہتے ہیں ہم کہ یار اچھا آئی ایم ایف نے یہ کیا وہ کیا. ابھی تازہ شنید ہے کہ آج ڈیزل اور پٹرول, ڈیزل خصوصاً اس کی قیمت 10 روپے مزید بڑھائی جائے گی. تو کسان جو اب ہارویسٹنگ کی تیاری کر رہے ہیں, تو کیا ہارویسٹر جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈیزل پہ چلتا ہے, اور ہارویسٹر جب ڈیزل پہ چل رہا ہوگا تو اب وہ اس کی کاشت تو انہوں نے مکمل کر لی ہے, فصل ٹائم پہ لے لی جائے, کیونکہ آگے جو ہے اس فصل کو ٹھیک جگہ کے اوپر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ بارش سے اور جو یالہ باری ہے اور اس قسم کے موسمی اثرات سے وہ بچ سکے. تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے دیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہمارے سٹیپس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, یہ کسان کی یا عوام کی بھلائی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں, اور اس کو اگر وقت پہ کر لیا جائے یا اس کا خیال رکھا جائے تو وہ بہت ہی دیرپا اثرات اس کے ہوتے ہیں اور اس کی مدد دی جاتی ہے. آگے ہم کیونکہ لیٹ اناؤنسمنٹ نے کسانوں کو کافی اس پہ جو ہے وہ بددل کیا, انہوں نے گندم پوری طرح کاشت نہیں کی جس وجہ سے ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور اگلے سال بھی کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہم نے یہ ٹھیک وقت پہ فیصلے کر لیے ہوں, بر وقت جسے کہتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں جو سی ہیں وہ ان کا مسائل کا تدارک کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور میں دیکھ رہا تھا, ہم بات کرتے ہیں کہ جو منڈیوں کے حالات ہیں, ریٹ ہیں, جو مڈل مین کر رہا ہوتا ہے, آڑتی جسے کہتے ہیں, بیوپاری کہتے ہیں, تو تقریباً ایک صارف تک جو چیز پہنچتی ہے وہ 7 سے 8 ڈفرینٹ
مختلف جو ہاتھ ہیں ان سے ہو کے آ رہی ہوتی ہے. تو ابھی بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا کرنا چاہیے تاکہ کسان کو اس کی جو فصل ہے اس کی بروقت قیمت بھی ملے اور اچھی قیمت بھی ملے. اس سلسلے میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر ہمارے ہاں تو پیاز کو تو اس ٹائم آگ لگی ہوئی ہے جیسے عرض کیا آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن کیا وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ فصل جو سی ہے ہماری, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں مسئلہ آتا ہے یا باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ان سے اپنی فصلوں کو جو ہے دیرپا فصل جو حاصل نہیں کر پاتے, اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہمارے اس کے ٹھیک پیسے نہیں ملتے. تو ایک مثال ابھی آئی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انڈیا میں ناسک مہاراشٹرا میں پیاز کی بمپر کراپ ہوئی ہے, اور اس ٹائم وہاں پہ پیاز کا جو منڈی کا ریٹ ہے وہ کیا ہے, منڈی کا ریٹ اس وقت وہاں پہ 1 روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ میں آپ کو انڈیا کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ مہاراشٹرا وہاں کا بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ انہوں نے پیاز لگایا اور ڈھیر سارا لگایا اور بمپر کراپ ہو گئی, اور اس سے کیا ہوا ہے کہ پرائز گر گئی. پرائز گرنے سے یہ ہوا 1 روپیہ ان کا اس کی منڈی میں یا فارم پہ مل رہا ہے, اس کے مقابلے میں کیونکہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ اور یہ مسئلے مسائل وہاں پہ بھی ہیں, ادھر سے ہم دیکھیں تو دلی کے اندر اس وقت پیاز کی قیمت ہے 40 روپے. یہ ہماری جیسی کہانی ہے دیکھیں, لیکن نسخہ جو ہے اس کا سیم ہے. نہ ہمارے پاس دیکھیں پیاز ایک ایسی فصل ہے جو کہ زیادہ تر چل سکتی ہے, خراب نہیں ہوتی, لیکن کیا ہمارے پاس اس قسم کے کولڈ سٹوریج ہیں جن کو کہ ہم استعمال کریں اور دے سکیں وقت کے اوپر لوگوں کو, تاکہ قیمتیں زیادہ بڑھیں بھی نہ, اتنی گریں بھی نہ کہ بمپر کراپ ہوگی تو گر گئی اور بڑھ جائیں. یہی مسئلہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ جب یوکرین سے اتنی کنٹینر آ کے رکیں گے گندم کے, تو آپ کی گندم کی قیمت 3900 تو اعلان کر دیا ہے, لیکن کیا ساری گندم حکومت خریدے گی؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. کیا پالیسی ساز اس کو پالیسی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ گندم زیادہ ہوگی تو حکومت کے جی ہم نہیں خریدتے, تو پھر اس ٹائم استحصال ہوگا کسان کا اور تو کسی کا نہیں ہوگا کہ جو فلور ملے ہیں کیا وہ اس کو خریدیں گی اس ٹائم کہ نہیں خریدیں گی, کس قیمت پہ خریدیں گی. جس طرح سے پچھلی دفعہ بھی میں نے پروگرام میں ذکر کیا کہ ابھی سرسوں یا کنولا کا ہوا ہے کہ 9000 سے قیمت گرا کے 6000 سے نیچے آ گئی ہے, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. ہمارے پاس ویئر ہاؤس نہیں ہے, کولڈ سٹوریج نہیں ہے, لاجسٹک نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں جن کے اوپر ہم کام کر سکیں, اور پھر یہ فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں. پھر ضائع ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک تو پیسٹی سائڈ کی وجہ سے, پیسٹ کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے, دوسرا کیا ہے ہارویسٹنگ کے طور پہ جب منڈی میں جاتے ہیں تب ہماری قیمت نہیں ملتی, وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس اسٹور کرنے کا طریقہ ہو تو اس میں ہم بچ سکتے ہیں. میں صرف تقابلی جائزہ پیش کر رہا تھا کہ مسئلہ انڈیا میں بھی ہے وہی جو پاکستان میں ہے. آج ہمارے یہاں میں پیاز کی قیمت سن کے پریشان ہو گیا کہ 1 روپے کلو مل رہا ہے, ہمارے ملک میں اس ٹائم وہ 200 سے اوپر ہے, 180 منڈی کا ریٹ ہوگا. تو یہ اتنا جو فرق آ رہا ہے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ان کو کیسے کم سے کم ہماری یونیفارم رہنی چاہیے, چیزیں جو قیمتیں ہیں وہ یونیفارم ہونی چاہیے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے پر کام کر سکیں, اور حکومتوں کا یہ کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم پورے سال کے لیے جو اپنا پلان بنائیں. ہم پلان نہیں بناتے, اس وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ میں اسی میں یہ پتہ کی بات بھی یہی ہے کہ ہمیں سپورٹ پرائس جو ہے یہاں پہ وہ انٹروین کرتی ہے کہ آپ سپورٹ پرائس دیتے ہیں, لیکن سپورٹ پرائس صرف گندم کی نہیں ہونی چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ مارکیٹ کے لحاظ سے ہونی چاہیے. مارکیٹ کو کنٹرول کرنا کام جو ان سے ہے وہ حکومتوں کا ہے کہ جس طرح سے ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اس کو. اب رمضان آ رہا ہے, میں یہ چاہوں گا کہ رمضان کی طرف آپ کو لاؤں کہ اب اس وقت اسٹوریج شروع ہو چکی ہے. اس ٹائم 70 روپے 80 روپے سے زیادہ قیمت نہیں لگائی گئی لیموں کی. ڈیٹا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 70 سے 80 روپے بک رہا تھا, لیکن رمضان میں یہی جو ہے سٹور کر لیا گیا ہے اور 600 روپے کو ٹچ کرے گا. اب یہاں پہ کسان کو تو 70-80 روپے ہی ملے کلو کے پیچھے یا اس سے بھی کم, لیکن جو بیچ میں لوگ تھے انہوں نے کیا کیا
کہ صارف کا بھی استحصال کیا اور کسان کا بھی استحصال کیا. ان لوگوں کی جتنی جو ہے حوصلہ شکنی وہ گورنمنٹ کا کام ہے, وہ گورنمنٹ اس کے اندر رول پلے کر سکتی ہے, اور یہی چیز ہم کر سکتے ہیں. تو میری یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ آئندہ جب بھی پلاننگ کریں تو آپ اپنے پاس اس کی سٹوریج کا بندوبست ضرور کریں. جس لحاظ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کے لیے کیا سود مند ہے اور کیسے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز جو اور ہے کہ ڈیجیٹل چینل جو ہے, یہ موبائل فون جو انسان ہے یہ ہر ایک کے پاس ہے. یہ موبائل فون کی طاقت اب سب کے پاس ہے, ہم اس کو یوز نہیں کر رہے, ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ, ہم اس کا جو ہے نا 10% بھی اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پورا نہیں اٹھا رہے. کیونکہ مکمل اور جو سود مند انفارمیشن ہے وہی مقصد اس کا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں اور مختلف چیزیں اس کے اوپر کر رہے ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر ہم اس کا استعمال کر سکتے کہ اپنی جو کی انفارمیشن ہے وہ ہم استعمال کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس پروگرام میں آپ کی جو رائے ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ضرور شامل کیجئے. آپ اپنا سوال پوچھیے, ہم سوال کے لیے حاضر ہیں. لیکن ابھی جو سلسلہ نظر آ رہا ہے ہمیں, چیزیں جو جس طرح سے موو آن کرنی ہیں, ہمارا مقصد ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کے استحصال کے لیے ہوں ان کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. گورنمنٹ کی ہم ایک دفعہ پھر تنقید کریں گے اگر وہ ڈیزل کی قیمت بڑھاتے ہیں. دیکھیں ابھی ایک محفل میں جناب اسحاق ڈار صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب سنا ہے کہ آپ پیٹرول بڑھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو نہیں بڑھا رہے, یہ تو اوگرا والے جو ان سے وہ کرتے ہیں, ہم اس کو آگے سے جو سا کر لیتے ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 35 روپے کہا تھا تو ہم نے 22 روپے بڑا لڑ کے کیا. تو اگر یہ IMF کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے تو اب آپ بتا دیں کہ اس کا اصل ہدف کون ہے. ہدف تو وہ ہیں جو غریب طبقہ ہے, انہوں نے تو کام کرنا ہے, انہوں نے ہی تو اس کے اوپر ڈیزل کے اوپر ہماری ساری انڈسٹری موو کر دی ہے. تو آپ اس کو لیے کیسے پیکج کر سکتے ہیں کہ بھئی جو بسوں کے لیے ڈیزل یوز ہوتا ہے, ٹریکٹروں میں ڈیزل یوز ہوتا ہے, آپ کی جو ٹیوب ویل ہے وہاں پہ ڈیزل یوز ہو رہا ہے. یہاں تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا تدارک کے لیے کیا کیا, کیا آپ سولر لے آئے؟ نہیں, سولر بند پڑا ہوا ہے. تو کوئی نہ کوئی اس کا جو کہنا وہ آنا چاہیے کہ نعم البدل کیا ہے آپ کے پاس. وہی بات کہ وہی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں, پھر وقت گزرتا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں اگلے سال ہم اس سے بہتر کریں گے, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی اب جو بیان دے کے اپنی جان چھڑانے سے یہ سلسلہ ہو جائے گا, آگے بڑھ جائے گا, یہ ہرگز نہیں ہے میرے خیال میں. اب کسانوں کو جاگنا پڑے گا, اور ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے اس چیز پہ کہ آپ کی ہم مدد کر سکیں. اور اسپیشلی میں کہوں گا کہ ایکسٹینشن کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی جو روزی ہے اسے حلال کرنا ہوگا. یہ طریقہ نہیں چلے گا کہ آپ اپنا جو ہے وہ کام سال میں اگر آپ 3 دفعہ ایک کسان سے مل لیتے ہیں تو آپ بڑا احسان کرتے ہیں. آپ کو اس کی کچھ سوچنا ہوگا کہ اس کا انفارمیشن کہاں تک پہنچے, اور یہ ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو اپنے آپ سے کہ اب جو 20ویں صدی کی چیزیں ہیں وہ 21ویں صدی میں آپ ابھی تک کھینچ رہے ہیں, اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. اور اس سلسلے میں بہت ساری آپ کی جو آراء ہے, آپ کے جو مشورہ ہے آپ کا, وہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. ہم اس پروگرام میں آپ کی آراء کو شامل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے. عنقریب کسی کسان کے ساتھ بھی ایک نشست کریں گے جس میں کہ ہم ان کے جو مسئلے مسائل ہیں اور ان کے جو انہوں نے حل تجویز کیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سلسلے میں کسان مددگار کا پلیٹ فارم, اس کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو. ہماری کال سینٹر بھی حاضر ہے, اس کے علاوہ ہمارے فیلڈ ورکر بھی حاضر ہیں. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں ملاقات ہوگی. آپ کی آراء کا بہت شکریہ. السلام علیکم.